سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، اب یہ علماء بیان کرتے ہیں کہ جب بھی اللہ رب العزت یا ایھا الناس کہیں تو انسانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بات غور سے سنیں۔ یا ایھا المؤمنون یا ایھا الذین آمنوا کہا جائے تو الذین آمنوا والے جتنے لوگ ہیں وہ توجہ سے بات سنیں، اور یا ایھا الکافرون کہا جائے تو پھر کافروں سے خطاب ہو رہا ہے، وہ غور سے بات سن لیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈیفینیٹو سٹیٹمنٹ آ رہا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت انسانوں کو پکار رہے ہیں، مسلمانوں کو نہیں، کہ سارے انسانوں سے کہا جا رہا ہے کہ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ تمہاری پاس اللہ کی طرف سے ایک انسٹرکشن مینول نازل ہو گیا ہے، ایک گائیڈنس نازل ہو گئی ہے تمہیں سیدھا رستہ دکھانے کے لیے۔ وشفاء لما فی الصدور، اور ایک شفا ہے اس چیز کے لیے جو تمہارے صدر میں ہے، تمہارے دل میں ہے۔ اور یہ کیا چیزیں ہیں؟ دل کا بغض ہو گیا، کینہ ہو گیا، نفرت ہو گئی، غصہ ہو گیا، یعنی جتنے بھی دل کے امراض ہیں، روحانی امراض، ان سب کی شفا ہے اس میں۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور خاص طور پہ مومنین کے لیے اس میں ہدایت بھی ہے اور اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہے۔ تو جو شفاء لما فی الصدور ہے یہ سب انسانوں کے لیے، اور یہ جو باقی دو چیزیں ہیں یہ خاص طور پہ مومنین کے لیے ہیں۔ اچھا، میں ریسنٹلی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، کسی نے شیئر کیا کہ ایک یوٹیوبر ہے، ویڈیو گیمز کھیلتا ہے، گیمز کے ریویو دیتا ہے، جب اس کا نام ذہن سے نکل گیا، وہ اس کا ایک خاصہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز میں نا بہت جلدی تپ جاتا ہے، یعنی وہ اس کا پورا رسپانس میکینزم یہ ہے کہ وہ بہت غصے ہو جاتا ہے، چیخنا شروع کر دیتا ہے، چلانا شروع کر دیتا ہے، بہت اوور ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اینڈ دیٹس وائی پیپل لائک ہم، کیونکہ وہ ہر ویڈیو گیم کو ریویو کرتے ہوئے پاگلوں کی طرح چیخنا شروع کر دیتا ہے، تو لوگ اس میں سے تفریح بھی لے رہے ہوتے ہیں، یعنی ہنسی مذاق بھی چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن وہ شخص جو ہے، حالانکہ وہ نان مسلم ہے، وہ اپنے آپ کو کام کرنے کے لیے قرآن مجید سنتا ہے، اور باقاعدہ طور پر وہ یعنی قرآن مجید یوٹیوب پہ جاتا ہے، وہاں سے ویڈیو پلے کرتا ہے، اور آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ جو اس کے چہرے کا رنگ ہے جو غصے سے لال ہوا ہوتا ہے وہ ایک دم سے ریلیکس ہو جاتا ہے، اور وہ لمبے لمبے سانس لیتا ہے، بالکل کام ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور یہ اس کا ایک میکینزم ہے اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ بالکل اسی طرح سے بہت سارے ہمارے بردرز اینڈ سسٹرز جو کہ نان مسلم کنٹریز میں کام کرتے ہیں، خاص طور پہ وہاں پہ دعوت دین کا کام کرتے ہیں، وہ بھی انہوں نے اپنے ویڈیوز کچھ شیئر کیے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ، جہاں پہ وہ نان مسلمز کو قرآن مجید سناتے ہیں پہلی دفعہ، اور وہ نان مسلم قرآن سننے کے بعد اکثر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز ہم سن رہے ہیں جو آج سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنی تھی۔ تو جو اللہ رب العزت یہاں پہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ شفاء لما فی الصدور، یہ تو ہر کسی کے لیے، لیکن خاص طور پہ مومنین کے لیے یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے اور ان کے لیے ایک ہدایت کی جو ہے بات ہے۔ تو اب یہ رمضان کا مہینہ تو چونکہ قرآن کا مہینہ ہے، تو خاص طور پہ اس مہینے میں تو ہمیں چاہیے کہ بالخصوص اس کتاب کے ساتھ جڑ جائیں، اور یہ پہلا سٹیپ ہے اپنے پرابلمز کو دور کرنے کے لیے۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شفاء لما فی الصدور، تمہارے دلوں کے امراض کی شفا اس میں ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی غم میں آپ کو دل میں غم لگا ہوا ہے، یا دل میں غصہ آ گیا ہے، یا دل کے اندر انگزائٹی آ گئی ہے، ڈپریشن آ گئی ہے، تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے یہ جو معجزہ ہے یہ نازل ہو چکا ہے ہم سب کے لیے۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 62 سے لے کے 65 کی طرف، جہاں پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ یقیناً جو اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے جو پیارے ہیں، ان کی دو صفات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اب اس کا سیدھا سیدھا مطلب تو یہ ہے کہ ان کو قیامت کے دن یا قیامت کے دن سے پہلے جب ملک الموت ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئے گا، تو اس ٹائم پہ ان کو کہا جائے گا، یعنی فرشتے بھی پکاریں گے کہ جی آج آپ کو خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، یہ چیز تو ان کے لیے کہ جب وہ ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ وہ ریلیکس حالت میں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جو ایک اچھی روح ہے وہ اس طرح اپنے جسم سے باہر نکلے گی جیسے کسی مشکیزے سے پانی باہر نکلتا ہے، یا جگ میں سے پانی آپ پور کرتے ہیں گلاس میں تو ایفرٹلیسلی نکل جاتا ہے۔ لیکن دوسری مثال یہ دی گئی کہ جو منافق کا روح ہے یا جو کافروں کی روح ہے، وہ تو دنیا چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو وہ تو ایسے کھینچ کے چیر پھاڑ کے نکالی جائے گی جیسے کوئی ململ کا دوپٹہ کسی جھاڑی میں اڑ گیا ہو، تو اس کو جب آپ کھینچتے ہیں زور سے تو وہ اس کے یعنی بالکل پھٹ کے وہ جو ہے بالکل اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح سے جو منافقین اور کفار کی روحیں وہ کھینچ کے نکالی جائیں گی۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ تو معاملہ ہے ان کے آخرت کا، لیکن قرآن مجید میں ایک اللہ تعالیٰ ایک اسلوب بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو معاملہ ان بندوں کا مرتے وقت ہوتا ہے
یہی ان کا طرز عمل پوری زندگی میں ہوتا ہے. یعنی وہ زندگی میں بھی ایسے لوگ ہیں جو نہ خوف کرتے ہیں اور نہ غم کرتے ہیں. اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کی روح نکالی جائے گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان والی نفس، اللہ کے پاس آ جا. یعنی یہ اطمینان اس کو دنیا میں مل چکا ہے، اور اس کو کہا جا رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آ جا اپنے رب کے پاس اس حالت میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی. اب یہ جو نفس مطمئنہ ہے، اس نے دنیا میں اطمینان حاصل کیا ہے. کیسے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اللہ کے ذکر میں دلوں کو اطمینان ہے. تو یہ جو نفس ہے یہ اپنی پوری زندگی اطمینان میں رہی ہے. کس طرح اطمینان میں؟ اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں.